کسی گاؤں میں ایک ہندو عورت رہتی تھی جو کہ شادی شدہ تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین تھا اور اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ یہ تینوں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے تھے۔ ایک مرتبہ اس ہندو عورت نے سنا کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کے بہت سے فضائل ہیں۔ جو کوئی اسے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر دکھ، ہر پریشانی اور ہر بیماری سے دور رکھتا ہے، اور اس کے بے انتہا فوائد ہیں۔ یہ ایک دعا کی طرح ہے جس میں صراط المستقیم کا ذکر ہوا ہے۔ اس عورت نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ اگر کوئی بیمار ہو تو اس پر یہ آیت پڑھی جائے تو اس سے شفا ملتی ہے۔ اس عورت نے سوچا کہ کیوں نہ اس سورت کو یاد کیا جائے۔ اس نے اپنے شوہر سے چھپ کر اس سورت کو یاد کر لیا اور اس سورت کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت وہ اس سورہ فاتحہ کو پڑھتی رہتی، اگرچہ وہ غیر مسلم تھی۔ ایک مرتبہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس عورت کے بیٹے کو کسی زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ اس بچے کا بہت علاج معالجہ کروایا لیکن اسے آرام نہ آیا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ یہ اب ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ بس چند دنوں کا مہمان ہے، اس کا اب کوئی علاج نہیں۔ یہ سن کر وہ میاں بیوی بہت پریشان ہوئے۔ شوہر اپنے بتوں کو پوجنے لگا، ان سے مدد مانگنے لگا، کہنے لگا اے میرے خداؤ میرے بیٹے کو شفا عطا فرما، لیکن وہ پتھر کے بت کیا کر سکتے تھے۔ اچانک اس کی بیوی نے سوچا کہ میں سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے بیٹے پر دم کروں، کیونکہ یہ مسلمانوں کی سورت ہے اور میں نے سنا ہے کہ یہ پڑھنے پر ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے اور ہر بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ ہر طرف سے نا امید ہو کر اس عورت نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی، دل کے عقیدے سے پڑھی، پڑھ کر اپنے بیٹے پر دم کر دیا۔ بس وہ جب دم کیا تو اس کا بیٹا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وہ دونوں میاں بیوی بہت خوش ہوئے۔ شوہر نے بیوی سے پوچھا کہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس ہمارے بیٹے کا علاج نہیں تھا، میں بھی اپنے خداؤں سے دعا مانگتا رہا، لیکن تم نے ایسا کیا پڑھا ہے کہ ہمارا بیٹا ٹھیک ہو گیا؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے جو کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب کی سورت ہے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ اس میں بہت شفا ہے۔ اس کا شوہر یہ سن کر بجائے کہ خوش ہوتا وہ اپنی بیوی پر ظلم و ستم کرنے لگا، اسے مارنے پیٹنے لگا اور کہا کہ آج کے بعد میں تجھے یہ سورت پڑھتا ہوا کبھی نہ دیکھوں۔ اگرچہ وہ بیوی ڈر گئی لیکن دل میں سورت پر ایمان لا چکی تھی کیونکہ اس کے بیٹے کو اس سورت نے بچایا تھا۔ اب خدا نے اس کی مدد ایسے کی کہ اس کا شوہر کسی کام کے سلسلے میں کہیں جا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے جوتے پہننے کے لیے اپنا پاؤں جوتوں میں ڈالا تو ایک بچھو اس کے جوتوں میں بیٹھا ہوا تھا، تو بچھو نے اس کے پاؤں پر کاٹ لیا۔ اس کا زہر اتنا شدید تھا کہ اس عورت کے شوہر کے جسم میں پھیل گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ عورت بھی بہت غم زدہ تھی کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ تھوڑے دنوں بعد اس عورت کے گھر میں بات فاقوں تک آ پہنچی۔ اس عورت نے پھر سے سورہ فاتحہ کا وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ دل ہی دل میں سورہ فاتحہ ہر وقت پڑھتی رہتی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ اس کے شوہر کا ایک دوست آیا، اس عورت سے کہنے لگا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا، آپ کے شوہر کا بزنس سنبھالوں گا۔ اس شخص نے بزنس سنبھال لیا اور ایک بار پھر اس عورت کے گھر خوشیاں آ گئی۔ ایک مرتبہ اس شخص نے عورت کو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگا کہ آپ یہ کیا پڑھتی ہیں، مجھے بھی بتائیں۔ اس عورت نے بتایا کہ یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کو میں ہر وقت پڑھتی رہتی ہوں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو صحت عطا فرمائی اور میرا بزنس بھی دوبارہ سے شروع ہو گیا، مجھے اس سورت پر بہت یقین ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اے بہن، اگر تجھے اس سورت پر اتنا ہی یقین ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی، کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتی؟ جس مقدس کتاب کی ایک سورت میں اللہ تعالیٰ نے اتنے فضائل رکھے ہیں تو پورے قرآن کا عالم کیا ہوگا۔ اے بہن چلو آؤ ہم دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں، میں بھی تیرے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ عورت کہنے لگی کہ میرے شوہر کو یہ پسند نہیں تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ وہ شخص کہنے لگا اے بہن اب تو تیرا شوہر نہیں رہا، اب تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ اس عورت نے کلمہ پڑھ لیا اور اس شخص نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور دونوں مسلمان ہو گئے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔